علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر شخصیت کی غیبت. یہ نقوش عصمت میں بھی علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب نے سے لکھا ہے. ایک ہے شخص کی غیبت، ایک ہے شخصیت کی غیبت. شخص کی غیبت کا مطلب کیا ہے کہ جو سامنے خود ذات ہے وہ موجود نہ ہو، غائب ہو، شخص غائب ہے. ایک مرتبہ یہ کہ نہیں وہ شخص ہمارے درمیان کہیں ہے، اس کی شخصیت پردہ غیبت میں ہے. چھوٹے بچوں کے لیے مثال دوں، یہاں پر اتنے مومنین تشریف فرما، آپ کو میں آہستہ آہستہ پہچاننے لگا ہوں، لیکن مثال کے طور پر آپ میں سے ڈاکٹرز بھی ہیں، آپ میں سے بعض لائرز بھی ہوں گے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، دوسرے مومنین بھی. سوال، آپ شخصاً جب سامنے ہیں تو آپ از حیث شخص تو غیبت میں نہیں ہے نا میرے لیے، لیکن آپ کی شخصیت غیبت میں ہے میرے لیے. بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی شخصیت کیا ہے. آپ بزنس مین ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، کیا ہے مجھے نہیں معلوم. امام علیہ السلام از حیث شخص پردہ غیبت میں نہیں، ان کی شخصیت در حقیقت پردہ غیبت میں ہے. یعنی یہ کہ امام علیہ السلام اگر شخصاً غیبت میں ہو تو پھر کسی سے ملاقات نہ کریں. نہیں، ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، وہ محفلوں میں بھی آتے ہیں، وہ مجالس میں بھی آتے ہیں. کتنے ہی واقعات ہیں جب جلوس ازاں میں سید مہدی بحر العلوم جیسے بڑے عالم کہ جنہیں امام زمانہ نے ایک خاص امتیاز دیا تھا کہ وہ جب چاہتے تھے اپنی مرضی سے امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے، اور وہ گزر رہے تھے اور انہوں نے ابا قبا اور امامہ جو ان کا لباس تھا وہ پہنا ہوا تھا. عاشور کا جلوس تھا، وہی طویرج کا دستہ جو آج طویرج کا دستہ بہت مشہور ہے کہ جو سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ابد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ کہتے ہوئے عاشور کے دن امام حسین کے حرم میں داخل ہوتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہوئے بین الحرمین جا کر غازی عباس علیہ السلام کے حرم مطہر میں داخل ہو کر وہاں سے بس باہر آ جاتے ہیں. یہی ان کا پرسہ ہوتا ہے کل، جو ہزاروں کلومیٹر دور سے اور سینکڑوں کلومیٹر دور سے بھی چل کے کتنے مومنین تشریف لاتے ہیں اور ایک سلام کی خاطر کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تو اس طویرج کے دستے کو یہ جو شہرت ملی آج، طویرج ایک علاقے کا نام ہے. پہلے اس علاقے کے مومنین ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دستہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں طریقہ کار ہے ہمارے جلوسوں میں. سید مہدی بحر العلوم اس جلوس میں موجود تھے اور وہ ماتمیوں کے ساتھ چل رہے تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ دفعتاً انہوں نے اپنی ابا کو اتار دیا، سید مہدی نے اپنا ماما بھی اتار دیا، اور بالکل جہاں ماتم ہو رہا تھا وہاں ماتمیوں کے درمیان کھڑے ہو کر انہوں نے ماتم شروع کیا. عاشور کا دن تھا. تو کسی نے ان سے آ کر کہا کہ آپ کی شخصیت اور جو آپ کا وقار ہے تو اس انداز سے زیب نہیں دیتا کہ آپ عام لوگوں میں کھڑے ہو کر ایسے ماتم کر رہے ہیں. تو اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کروں، میں دیکھ رہا ہوں میرے زمانے کے امام اسی صف میں اور اسی دستے میں کھڑے ہو کر ماتم کر رہے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں. آپ غور فرمائیں، اسی آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے کہ کوئی تو عاشقوں کا امیدوار زندہ ہے، اور غم حسین کو بدت ذرا سنبھل کے کہو ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے. مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو امام شخصاً تو کئی لوگوں سے مل چکے، ہاں وہ پہچان نہیں سکے کہ امام کی شخصیت کیا ہے. وہ یہ نہیں پہچان سکے کہ یہ امام ہے. حتی آپ دور چھوڑ دیجئے، میں کراچی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ایسے واقعات کو زیادہ ڈسکلوز بھی نہیں کرنا چاہیے. میں کراچی میں ذاتی طور پر ایک ایسے مومن کو جانتا ہوں جن کے پاس ایک خاص وظیفہ تھا، وہ دنیا میں نہیں رہے. خاص ایک وظیفہ تھا کہ جس کے ذریعے سے ان کی بھی امام سے ملاقات ہوئی، بلکہ انہوں نے بعض مومنین کو وظیفہ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے دیا تو ان کی ملاقات بھی ہوئی امام سے. تو جب انہوں نے وہ وظیفہ دیا ایک بندے مومن کو اور وہ وظیفہ کرتے رہے، کچھ دنوں بعد آئے اور آ کر کہا کہ آپ نے جو وظیفہ دیا تھا شاید میرے عمل میں کوئی کمی کوتاہی ہے، میری امام سے ملاقات نہیں ہو پائی. انہوں نے کہا کہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تیری امام سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن تو امام کو پہچان نہ سکا اور امام کی معرفت حاصل نہ کر سکا. یعنی امام شخصاً غائب نہیں تھے، امام کی شخصیت تیرے لئے غائب تھی. جب وہ سامنے آئے تو پتہ نہ کر سکا کہ یہ امام وقت ہے. لہذا ہمارے پاس حدیث میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو کتنے ہی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے انہیں دیکھ چکے ہیں ہم. اور ہمارے تو وہ حاضر ناظر ہمارے درمیان متحرک ہے. اور اگر یہ تصور آ جائے، آپ یقین فرمائیے، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. اگر یہ کسی کو یقین ہونا کہ جو ویڈیو کیمرہ لگا ہوا ہے یہ مستقل اس کی طرف ہے،
اور جو باہر مومنین تشریف فرما ہے اور جگہوں پر یہ ویڈیو جا بھی رہی ہے اور یہ انٹرنیٹ پہ بھی اپلوڈ ہوگی. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مستقل میری طرف ہے, آپ کے بیٹھنے کا انداز ابھی ایک لمحے میں بدل جائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اگر کوئی تصور کر سکے کہ میں لمحہ و لمحہ خدا کی حجت قائم آل محمد کی نگاہوں کے سامنے ہوں, یہ مستورات کے لیے جملہ, تو پھر کیا ان کے لیے فرق رہے گا کہ امام بارگاہ میں حجاب کریں اور شاپنگ سینٹر میں حجاب نہ کریں؟ کیونکہ امام بارگاہ میں فقط امام دیکھ رہے تھے, وہاں باہر نہیں دیکھ رہے تھے. تو لمحہ و لمحہ جو تصور کر سکے اور اس سے بڑھ کے تصور کر سکیں کہ نہیں رزق الورا وبوجود ہی تبدل الارض والسماء, جتنا مجھے رزق مل رہا ہے وہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے. یہ اگر تصور ہو سکے تو وہ یہ سوچے گا کہ اگر میں کہیں کسی کے یہاں جب جاب کرتے ہیں تو اگر باس تھوڑا سا فیور کرتے ہیں تو پھر بڑا احترام کرتے ہیں اس کا, کہ اس نے میری کچھ معاملات میں فیور کی تھی, جبکہ وہ آپ کو براہ راست کچھ دے نہیں رہا. ٹھیک ہے, آپ تو ایک محنت کر رہے ہیں اور اس کا صلہ پا رہے ہیں جس کے صدقے میں واقع مل رہا ہو, تو یہ یقین ہو جائے کہ اس حجت دورہ کے صدقے میں مجھے رزق مل رہا ہے. تو کیا کبھی اس کو ناراض کرنے کا تصور کر پائیں گے کہ جو مجھے لمحہ بہ لمحہ عطا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ کچھ باتیں ہیں جو ضروری ہیں, میں چاہتا تھا کہ بس یہ باتیں 2-4 منٹ میں پہنچ جائیں. بات جو اصل بات تھی وہاں سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ گئی کہ اب آپ غور فرمائیے کہ جب امام زمین پر ہیں تو آج شاید بھول گئے, مجھے یاد ہے, فادر ولیم اور فادر زید, انہوں نے پوچھا کہ آپ کے امام کہاں ہیں؟ کہا آپ ہمارے عیسیٰ تو آپ کہہ رہے ہیں آسمانوں پر, آپ کے امام کہاں ہیں؟ اب یہ جو ماشاءاللہ میرے نعرہ لگانے والے بھائی سارے اور جواب دینے والے, کچھ باتیں تو سب کے لیے بھی کرنی پڑتی ہے نا, ورنہ تو میری ہال خالی ہو جائے گا اس طرح سے. اور سبھی مولائی ہیں, ہر ایک کے انداز مختلف ہوتا ہے اس کے اظہار کا. تو ہر ایک کا جو اپنا اپنا انداز ہوتا ہے, اس انداز کے مطابق وہ اپنے مولا سے اس ولایت کا اور اس چاہت کا اظہار کر لیتا ہے. تو اس لیے اب جو یہ انداز ہے جو مجھے پسند ہے ذاتی طور پر, اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ میں خود نعرہ حیدری کہہ دیتا ہوں, اس لیے کہ یا علی کہنا بھی عبادت ہے. تو یہ عبادت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ذکر علی عبادت, کتنا خوبصورت کلام ہے. ذکر علی عبادت یعنی خود علی کا ذکر بندگی پروردگار ہے. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ حب علی عبادت, علی کی محبت بندگی پروردگار ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو مولا کی محبت دل میں رکھ رہے بنفس نفیس یہ عمل بندگی پروردگار ہے, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور ہمارے تو اٹھتے ہوئے فادر زیدی نے فادر ولیم نے مولانا زیدی صاحب, میں یوں کہتا ہوں, ان پر ٹون کیا تھوڑا سا. دیکھیے اب ہمارے عیسیٰ تو ہو گئے آسمانوں پر اور آپ کے جو امام ہیں وہ زمین پر ہیں, تو پھر افضل تو ظاہر وہی ہوا کہ جو آسمانوں پر ہے, آپ کے امام تو زمینوں پر ہے. اب جیسا سوال تھا تو مولانا اعظم حسین زیدی صاحب نے ویسے ہی جواب دیا. اب چونکہ وہ اٹھ رہے تھے بالکل جاتے انہوں نے جملہ کہہ دیا. مولانا اعظم صاحب نے کہا کہ نہیں آپ سمجھے نہیں, میرے ساتھ رہے گا. کہا اصل میں جب اللہ نے فضیلتوں کا ترازو رکھا تو جب اللہ نے فضیلتوں کا, تو میں جملہ مکمل کر دوں, مجمع تقریباً پہنچ گیا, تو جب فضیلتوں کا میزان رکھا تو ایک طرف حضرت مہدی کو رکھا, ایک طرف حضرت عیسیٰ کو رکھا. اب مہدی کی فضیلت کا بنرا اتنا جھک جائے کہ عیسیٰ کی فضیلت کا بنرا آسمانوں تک پہنچا. صلوات بر محمد و آل محمد. جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر
حق، ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.